بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ احمد، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کے اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم نے جو کل کا پروگرام تھا اس میں ہم نے سورہ اعراف کا تعارف جو ہے نا وہ اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج ہم نے سورہ اعراف کی جو ابتدائی آیات ہیں ان پہ گفتگو کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم تفسیر بھی بیان کرتے جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کا آغاز الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ کل ہم نے اس حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ الف لام میم سے بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں اور صاد سے بھی، تو گویا کہ اس صورت میں وہ صورتیں کہ جو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں یا وہ صورتیں جو صاد سے ہیں، ان کے مضامین اس سورۃ الاعراف میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے صرف ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ مروج طریقہ تھا مستعمل کہ جو عرب میں موجود تھا، اس لیے جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو کسی بھی کافر کی طرف سے یا مشرک کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا، ورنہ کفار و مشرکین کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، قیامت کا ذکر ہوتا، آخرت کا ذکر ہوتا، جو بات ان کو سمجھ نہ آتی یا جس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہوتا یا ایمان بالغیب کے ساتھ ہوتا تو وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ بڑا موقع تھا کہ جب حروف مقطعات نازل ہوئے، اگر ان الفاظ سے ان کو واقفیت نہ تھی اور ان الفاظ کے بارے میں وہ نہ جانتے ہوتے تو وہ ضرور اس پر اعتراض کرتے، لیکن کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا حوالہ ہمیں نہیں ملتا کہ حروف مقطعات پر انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عرب کے معاشرے میں حروف مقطعات لکھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ یہ رائج تھا، یہ مروج تھا اور وہ لوگ ان الفاظ سے واقف تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا الف لام میم صاد کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورت کا نام بھی ہے، یعنی جیسے سورۃ الاعراف ہے، اس کا ایک نام میقات بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح سورت میں جو خاص واقعات ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے تو کئی مفسرین کرام ان خاص واقعات میں بیان کردہ جو الفاظ ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، وہ بھی بطور نام کے بیان کرتے ہیں۔ تو جو حروف مقطعات ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا نام بھی ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو الف لام میم سورۃ البقرہ کا ایک نام ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ کتاب انزل الیک، کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، گھٹن نہ ہو، یعنی دیک۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ حرج کا لفظ ہے، حرج منہ، کہ کسی قسم کا کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی گھٹن اور کوئی دیک آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں نہ ہو۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ڈرائیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دین لوگوں کے سامنے، کفار اور مشرکین کے سامنے پیش کرتے تھے تو ہم یہ پہلے بات کر کے آئے کہ آپ کا جو مکہ کا زمانہ ہے، یعنی مکی دور ہے، اس کو 4-5 حصوں میں سیرت نگار تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الاعراف کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کے رویے میں شدت آ چکی تھی، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر بھی سختی کرتے تھے، آپ کو اذیت بھی پہنچاتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، یعنی ایذار ثانی جو تھی اس میں شدت آ گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ تو اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتے تو واضح بات ہے جو ان کا رد عمل ہوتا اس سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی، آپ کو تکلیف پہنچتی۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ مبادا کہ آپ یہ یعنی خیال فرماتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، جو میں اللہ کا دین پیش کر رہا ہوں، کہیں اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی مجھ سے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے دل میں اس حوالے سے کوئی بھی تنگی یا ضیق، کوئی حرج آپ نہ محسوس کیجئے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ بہت بہتر طریقے سے آپ نبھا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے قرآن نصیحت ہے، ان کے لیے واعظ ہے، تذکیر ہے ان کے لیے، لیکن جو مومنین نہیں ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن ایک وارننگ ہے، ان کو خبردار کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، ان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بیان ہوتی ہے تو فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ مومنین کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر انذار ہے، ان کو ڈرانا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے۔ تو یہاں اس کے بعد پھر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اب ایمان والوں سے کہا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو فرمایا کہ پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ ہیں، جو اولیاء بنے ہوئے ہیں، جو خامخواہ انہوں نے اللہ کے اختیار ان کے سپرد کرنے کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے، تو کہا کہ بھئی ان کی پیروی بالکل نہیں کرنی۔ اب فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت مانتے ہیں۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اب کفار و مشرکین سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ کتنی بستیاں تھیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور ان کے پاس پھر عذاب آیا اللہ کا، وہ رات کے وقت بھی آیا یا وہ پھر دن کے وقت بھی آیا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ عذاب اللہ کی طرف سے اس وقت اترتا ہے کہ جب لوگ نیند میں ہیں یا قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دن کا وقت ہے، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ اصل مراد بات یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہاں پر یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بھئی میں عذاب بھیجنے میں کسی وقت کا اور لوگوں کا پابند نہیں ہوں۔ جب میری مہلت اور دی ہوئی مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر میری طرف سے عذاب اترتا ہے، وہ رات کے وقت بھی آ سکتا ہے اور وہ دن کے وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور دن کے وقت کوئی سو رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، بازاروں میں پھر رہا ہو، چل پھر کے کام کر رہا ہو اور مصروفیات مشغولیات میں ہو، تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر وہ زمین پر اترتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی بہت سی بستیوں سے مراد یعنی بستیوں کے رہنے والے، ان کو اللہ پاک فرماتا ہے ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان کی گئی اور کفار مشرکین سے یہ کہا گیا، سرکش لوگوں سے، کہ جو تمہارے پاس طاقت اور قوت ہے، یعنی جتنے خطے پر تمہاری حکومت ہے، اس سے کہیں زیادہ قومیں تھیں جن کے پاس اقتدار اور حکومت بڑی پھیلی ہوئی تھی، ان کی کرسی اور ان کا اقتدار، لیکن ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اور پھر وہ مال میں، دولت میں، فوج میں اور لشکر میں، ہر طرح وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن اب بتاؤ تو صحیح کہ وہ اب کہاں پر ہیں؟ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کی کوئی آہٹ نہیں، کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں۔ تو یہ بڑی عبرتناک بات ہے، ہم سب کے لیے سبق آموز بات ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو انسان کا یہ سفر مختصر سفر ہے۔ انسان کس پر اتراتا ہے، کس پر تکبر کرتا ہے، کس چیز پر انسان فخر کرتا ہے،
انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عاریتاً ہے، انسان سے چھن بھی سکتا ہے، اور انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کفار مشرکین سے یہ بات بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد آخری آیت، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر ہم کل بات کریں گے، تو فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، کہ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ پھر کچھ نہیں کہہ سکے، یعنی ان کا دعویٰ، ان کی بات، ان کا اعلان، ان کی پکار کچھ نہیں تھی اس کے سوا کہ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی پھر جب دیکھا اب عذاب آ گیا، اب نتیجہ ہمارے اعمال کا نکل رہا ہے، تو یہاں پر آ کر پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی جو نتیجہ نکلا ہے ہمارے سامنے آیا یہ ہمارے اعمال ہی کی شامت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ بہت شکریہ۔ سورہ اعراف کی ہم ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ یاد دہانی ہے۔ ہمارے سب ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یاد دہانی تو وہ ہوتی ہے جو چیز پہلے موجود ہو اور پھر وہ بھول چکی ہو اور پھر باقاعدہ طور پہ دوبارہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے لائی جائے، یاد دہانی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن تو پہلے موجود نہیں تھا اس حالت کے اندر، تو پھر اس کو ہم کیسے یاد دہانی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس یاد دہانی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیے، یاد دہانی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یاد کروانے والا ہے وہ پہلے موجود ہو تو پھر اس کے بعد وہ یاد کروائے۔ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو عہد ہے، جو میثاق ہے، جو معاہدہ ہے، جو انسان کرتا ہے، اس کی یاد دہانی وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو ریکال کرواتا ہے، انسان کو یاد کرواتا رہتا ہے۔ اب یعنی جب قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے تو دو طریقوں سے اس بات کو دیکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے کہ انسان میں ہم نے خیر و شر کا شعور رکھا، خدا کی ذات کا، یعنی جب خیر و شر کا شعور انسان میں ہے، یعنی انسان کا خیر اور شر کا جو شعور ہے یہ سماج کے تابع نہیں ہے، یہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ودیت فرماتا ہے، یہ دے کر انسان کو پیدا کرتا ہے یا اس زمین پر انسان کو بھیجتا ہے۔ ایک تو اس کی یاد دہانی ہے، یعنی انسان جب زمین پر آیا تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو بھول جائے کہ اس نے اپنے خدا سے عہد کیا تھا، جیسے عہد الست ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، سورۃ الاعراف میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ ایک تو وہ ایک عہد ہے انسان کا، بندے کا اپنے خدا کے ساتھ، کہ وہ جب اللہ اس کو بھیجے گا، زمین پر آئے گا، پیدا ہوگا، تو وہ اپنے خدا کو یاد رکھے گا، یعنی توحید کا تصور بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکام انسان کو دے گا تو ان احکام کو پیش نظر رکھے گا اور اس کے مطابق زندگی انسان گزارے گا۔ اب یہ در حقیقت وہ بات ہے کہ جو یاد انسان کو کروائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، مشاہدے میں دیکھتا ہے کہ جو آیا ہے وہ یہاں سے جا بھی رہا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر آخرت کا بھی ایک لنک اور ایک تعلق بن جاتا ہے کہ انسان آخر اس دنیا سے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے۔ تو ایک دن آئے گا جب ایک ایسا زمین پر برپا ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، آخرت ہوگی، جہاں پہ پھر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے قرآن تذکیر بن جاتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے قرآن مجید بے شک 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن خدا تو پہلے دن سے ہے نا، یعنی یہ کائنات جب نہیں بنی تھی اس وقت بھی خدا تھا، تو لہٰذا وہ جو خدا نے انسان کو دیا اور اس کی فطرت میں اور جبلت میں جو شعور ڈالا ہے، اس کو پھر یاد کروایا جا رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب انبیاء اسی یاد دہانی کی بالکل جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے۔ ٹھیک، ہمارے صاحب ایک اور پھر یہ چیز آپ نے بات کی کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور جو انذار ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرکین ہیں۔ تو پھر سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پہ انذار اور تبشیر کی بات ہوئی ہے، تو جو تبشیر ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے اور انذار صرف کفار و مشرکین کے لیے ہے،
کیا وہ انذار مومنین کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیے مومنین میں سے وہ لوگ کہ جو کفار کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نافرمانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سرکش لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ انذار ہے۔ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے ایمان اور عمل صالح، یہ قرآن کامیابی کی جو شرائط بیان کرتا ہے یہ دو ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اس کو جو بھی پورا کرے گا، کوالیفائی کرے گا، اس کے لیے تبشیر ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے وہ انذار ہے۔ بالکل صحیح۔ جی جی، حروف مقطعات کی جو بات کی ہے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ویسے اس پہ پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں باتیں ہو چکی ہیں، لیکن حروف مقطعات آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور اکثر تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اگر عرب کے لوگ جس طرح آپ بتا رہے ہیں جانتے تھے، تو کیا صرف انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا بتانا کہ ان لوگوں کو صرف پتہ چل جائے، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ اور اس طرح تو پھر اس کی آفاقیت کے اندر بھی پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف عربوں کو ان کا مطلب معلوم ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہر چیز کو ہم جانیں۔ دنیا میں بہت سے علوم ہیں اور بہت کچھ اس کائنات میں ہے کہ جسے ہم نہیں جان سکے یا ہم نہیں جان رہے، ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس کو جانیں۔ اب یہ ایک آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ایک لکھنے کا انداز اور ایک بات کہنے کا انداز ہے، کہ جیسے میں نے ایک دفعہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ کئی دفعہ الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا کوئی معنی نہ بھی ہو، لیکن وہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ کیوں آئے، اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے انسان کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک اس پر پھر تحقیق بھی چل رہی، یہ بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے قیامت تک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہی الفاظ کی تحقیق کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پر امام حمید الدین فراہی، علامہ حمید الدین فراہی نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ ان الفاظ کی ابھی تک یہ تحقیق چل رہی ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھیے کہ الف لام میم صاد ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ابتدائی ان کے رسم کی طرف جائیں، ان کے ترکیب کی طرف جائیں یا ان کے کتابت کی طرف جائیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس سے مراد کوئی نہ کوئی شے بھی مراد ہوتی تھی، یعنی یہ چیز پر بھی دلالت کرتے تھے، جس طرح ان کی شکل ہے اسی طرح جیسے مثال کے طور پر تو ہے۔ اب تو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ توحا جو صورت ہے اس میں چونکہ سانپ کا ذکر ہے تو وہ اس کی شکل اس طرح سے تو کا وہ شکل بن جاتی ہے۔ اسی طرح الف لام میم میں بھی ہے، تو یہ بھی ہے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے اور یہ حوالہ ابھی میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن حسامی میں طالب علمی کے زمانے میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت حسن بصری اس کا معنی مراد لیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے علماء نے تو کہا نا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن بہت سے علماء امام ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس سے معنی مراد لیا ہے، کہ یعنی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کا معنی کسی کو بھی، یعنی سب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ یہ ہے، اسکالرز ہیں جو اس کا معنی بھی مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ خام خواہ کی مشق ہے، آپ قرآن مجید ہدایت ہے، تذکیر ہے، جو وہ مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، آپ اس پر توجہ کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مان صاحب، ایک اور چیز بھی ہمیں جب اس صورت کو پڑھ رہا تھا اور میں مختلف تفاسیر دیکھ رہا تھا تو ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ میرے سامنے آیا۔ کہتے ہیں جی کہ جو قرآن پاک میں جو انذار ہے اس کا جو رنگ ہے وہ تبشیر کے مقابلے میں بہت زیادہ غالب ہے، تبشیر کم ہے اور انذار بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں ملتا ہے۔ اور اس پہ پچھلے دنوں ہماری بحث بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہمارے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی ہو رہی تھی۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ والا جو معاملہ ہے، یہ والا جو اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر انذار کے تبشیر کے مقابلے میں انذار کا جو رنگ ہے وہ غالب ہے، اور اس سے یہ فیل آتی ہے کہ شاید قرآن ایک جو ڈرانے والی یا خوف پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ دیکھیے انذار اور تبشیر قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا نا، جیسے آپ نے نقل کیا کہ انذار زیادہ ہے اور تبشیر کم ہے، لیکن اسی بات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، نیکی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی لیکن اثر انداز ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ برائی جو ہے وہ ایک بھوسے کی طرح ہے، یعنی وہ دکھنے میں بہت زیادہ لیکن اس کا اثر
کم ہوتا ہے، انسان اس کی قید سے کہہ لیجیے، اس کے سحر سے انسان نکل آتا ہے برائی کے۔ صحیح۔ جو نیکی کوالٹی میں جو چیز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس حکمت کو بیان کر دیا ہے کہ کام کوالٹی میں ہونا چاہیے، جو نیکی کا کام ہے وہ تھوڑا ہو اور وہ کوالٹی میں ہو، وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول اور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور جو انذار جیسے بیان کیا کہ بھئی وہ طبقہ جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، یا فساق و فجار ہیں، یا سرکش ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ برائی کے بہت سے طریقے اور راستے ہیں، اور اس وقت جو راستہ تھا یا اس وقت جو ماحول تھا اس کے مطابق قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ لیکن ایک میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ کوالٹی میں ہے، تھوڑی ہے، یعنی دکھنے میں تھوڑی ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو برائی ہے وہ آپ کو بھوسے کی صورت میں ایک غیر ضروری طور پر اس کا وجود آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اگر حکمتاً ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پہلو سامنے آتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر، آپ کی بات سے میرے ذہن میں سوال آیا، آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ نیکی کا کام کوالٹی میں ہو، اچھا ہو، بے شک کم ہو، تو جس طرح میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، اکثر ظہر کی 12 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، جلدی جلدی میں سجدے ہو رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں رکوع سجدے میں کتنا قیام ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم 4 رکعت ادا کر لیں لیکن اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ خوشنودی۔ واضح بات ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ بندگی، اللہ کا تقاضا ہم سے یعنی یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کریں اس کو اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں۔ جی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ 10 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 50 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو اس سے غرض ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کس کوالٹی کے ساتھ اور کس مقدار کے ساتھ اور کتنے اس میں رنگ بھر کر آپ اس کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے صحابہ کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ تھوڑی عبادت کرو لیکن اچھا اور تسلسل کے ساتھ اس کو کرو۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت ڈھیر ساری دولت ہے، جی، وہ خرچ کرتا ہے لیکن اس میں دکھاوا ہے، اس میں بناوٹ ہے، تصنع ہے، نمائش ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل تھوڑی سی ایک کھجور کو خرچ کرتا ہے لیکن وہ بڑے تقویٰ کے ساتھ، بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کروڑوں خدا کی نظر میں اجر کا باعث نہیں بنتے، اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ جو ایک کھجور دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے کہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں، وہ فرض آپ خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ ادا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ فرض بھی توجہ سے ادا نہ کریں اور ساتھ باقی جو نماز ہے، سنت، نفل، وہ بھی آپ اسی طریقے سے ادا کریں، تو خدا کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ میں نے ایک استاد صاحب سے سوال پوچھا تھا، انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے، پہلے آپ سے نوافل چھڑوائے گا، پھر سنتیں چھڑوا دے گا، پھر ایک ٹائم آئے گا آپ فرض سے بھی بھاگ جائیں گے، تو اس لیے پوری رکھتے پڑے۔ تو یہ بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم وہ پوری رکھتوں والوں کو فالو کریں، لیکن میں نے تو یہ آبزرو کیا ہے باقاعدہ طور پر خود میں بھی، دوستوں میں بھی، کہ جب پوری پڑھتے ہیں تو بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ خاص طور پہ عشاء کی جو نماز ہے وہ بالکل اس میں پھر نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، آج کل ٹھنڈ بھی ہے۔ تو دیکھیے استاد جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک حکیمانہ طریقہ ہوتا ہے جی، طلباء کو بات سمجھانے کا، والدین کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہاں پر پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا حکم ہے، وہاں پر پھر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس بچے کی تربیت کا تقاضا کیا ہے۔ اب یعنی بچوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ سنتیں، نفل سب چھوڑ دیں، فرض پڑھیں، تو وہ پھر بچے اس فرض سے بھی کئی دفعہ نکل جاتے ہیں، وہ اس پر بھی توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کئی دفعہ حکیمانہ انداز ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، کسی کو آپ کچھ تلقین فرماتے، کسی کو کچھ تلقین فرماتے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو ایک حکم یا اصول بنا کر اگر آپ پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہر صورت میں آپ نفل اور سنتیں اور یہ
سارا اہتمام کریں پھر فرض بھی پڑھیں. تو یہ اصول اور یہ قاعدہ بنانا یہ درست طریقہ نہیں ہے. لیکن انڈیویجولی اگر کسی سے انسان بات کرتا ہے, استاد شاگرد کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے یہ کہہ دیا تو یہ تو بالکل ہی نکل جائے گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ حکمت کے تحت یہ معاملہ ہے. اس کا پھر یعنی فرض سے یا اللہ کے حکم سے پھر تعلق نہیں ہوتا اس کا. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی ہر پروگرام میں لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, پوچھتے ہیں جی کہ اگر انسان کے جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ گرتے ہوں ایک بیماری کی صورت میں یا بیماری کی حالت میں, تو کیا اس صورت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ غالباً وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وضو کا معاملہ پھر کیا ہوگا. دیکھیے یہ اس کے لیے ایک لفظ فقہ میں ہم نے پڑھا تھا, سلسل بول کا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان وضو کر لیتا ہے یا پیشاب کر کے آتا ہے تو وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں. تو اس کا سمپل اور سادہ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نماز کا آپ وضو کرتے ہیں نا, ایک نماز کے لیے وضو کر لیتے ہیں, تو اب آپ جو وضو کر لیا آپ نے اس سے فرض نماز پڑھی, دوسری فرض نماز تک آپ جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ اسی وضو کے ساتھ عبادت کر لیں. اچھا. لیکن جب نیا وقت آئے گا نئی نماز کا ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ وضو کر لیں گے, اور پھر وضو کر لیں گے. پھر بے شک جو ایسا کوئی معاملہ رہتا ہے سلسل بول کا تو پھر وہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. لیکن یہ ہے کہ پھر جب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے پھر وضو کر لیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیا یہ درست عمل ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان میں اور دنیا بھر میں منایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتوں سے جی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر تو کوئی پابندی اسلام میں نہیں لگاتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ آپ اپنی بیوی ہے, آپ کی والدہ ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صرف پھول کیا آپ ان کے لیے تحائف لے کر جاتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, سالگرہ ہوتی ہے, کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ دیتے ہیں, تو اس پر کوئی پابندی نہیں, کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جس طرح کا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے تو یہ بالکل ناپسندیدہ رویہ اور کلچر ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیجئے اب تو ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے. تو یہ جو ایک کلچر ہم رواج دے رہے ہیں تو یہ اس سے جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم اپنی سوسائٹی میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہماری کچھ اقدار ہیں, کچھ ہماری ویلیوز ہیں, ان کا خیال کرنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. آپ کو دین وہاں پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو بتائے گا, خبردار کرے گا جہاں پر آپ عقیدے کے حوالے سے کوئی خرابی پیدا کریں گے جی, یا آپ اخلاقی حوالے سے کوئی خرابی پیدا کریں گے تو وہاں پر دین پھر آپ کو مطلع کرے گا, خبردار کرے گا کہ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ اللہ کے دین کے خلاف. یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے, خود کو مومن کہتا ہے اور اسلام سے جس کا تعلق ہے, یعنی جو اس دائرے میں آ جاتا ہے اس کے لیے ہیں. بلال صاحب مجھے اجازت دیں کہ میں ایک سوال کر لوں. مولانا صاحب ہم نے دیکھا ہے, ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی کہ ایک طرف ویلنٹائن ڈے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف حیا مارچ کی جو ہے نا وہ ایک تحریک چل رہی ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا. اب ایسے لگتا ہے جیسے اسلام اور کفر کی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہارات بھی لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چل رہی ہیں, ایون یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ جو معاملہ ہمارے ہاں مقابل کھڑا کرنے والا ہے, ایک تو یہ کیوں ہے, اور پھر آپ کیا مشورہ دیں گے, حیا مارچ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ ایک مغرب کے کلچر کا حصہ ہے, اور وہاں پر آپس میں گرل فرینڈ ہوتے ہیں, بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک آپس میں سماج کا وہ وہاں پر وہ اس چیز کو معیوب بھی نہیں خیال کرتے. ٹھیک. تو اگر ہم اس طرح کا کلچر اپنے ہاں تعلیمی اداروں میں رواج دیں تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے بھی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں وہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت اپنی سوسائٹی میں. اب جہاں تک دوسرے طبقے کی بات ہے, ان کو ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہی خدا کا دین پیش کرنا چاہیے. یہ جو ہم ضد بضد اور مقابلے بازی میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کے نتائج کبھی بھی بہتر سامنے نہیں آتے, اس لیے کہ اسلام زبردستی نہیں کسی کے ساتھ جبر کی تعلیم نہیں دیتا.
اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے دل میں محبت کو پیدا کریں، دوسرے کے دل میں قدر کو پیدا کریں، توجہ کو پیدا کریں، وہ پھر آپ کی بات سننے کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ جو ضد بضد والا معاملہ ہوتا ہے، یہ اصل میں طاقت اور قوت کا ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم سا بن جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارا جامعہ ہے، ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم اس ثقافت اور کلچر سے، تہذیب سے ہمارا تعلق ہے، تو لہٰذا ہم اس کو زبردستی نافذ کریں گے اور جبراً ہم لوگوں کو اس سے منع کریں گے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی جبراً منع کرنے کا، روکنے کا کوئی بھی ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو بیان کیا ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر تعلیمی ادارہ، اس کی انتظامیہ اور وہاں جو مشینری کام کر رہی ہے، اس کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار اور ویلیوز آیا کہ اس کی پامالی تو نہیں ہو رہی، تو وہ اس نہج پر، اس منہج پر اپنی یونیورسٹی کے ماحول کو بنائے۔ لیکن جہاں تک تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کا کام ہوتا ہے، وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ کرے، وہ اس طریقے سے بالجبر یا بائی فورس کسی چیز کو نہ وہ نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال سر، آپ نے طلباء اور طالبات کی بات کی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا تو کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو کیا لگے، ہم جو مرضی کریں، ہماری اپنی آزادی ہے، اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی، انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہمارے معاملات میں۔ تو ایک تو یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، پھر میرا ایک اور سوال بھی اسی سے دوسرا سوال بھی پوچھنے ساتھ۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب میں نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، ایک وہ نمبرز میرے سامنے آ رہے تھے کافی، کہ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے پر کپلز کے لیے بہت سارے ہوٹل رومز بک ہوئے، اور آپ جب دیکھتے ہیں پھولوں کی وہ جو دکانیں ہوتی ہیں، ان پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خاص طور پہ ان میرڈ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن اب آپ کہہ لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو ہوٹل رومز کرائے پر دینا، کیا وہ دینے والوں کے لیے جائز ہوگا، ناجائز ہوگا؟ ان کو کوئی گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا جو لوگ پھول بیچ رہے ہیں ان کا، تو یہ سارے لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ سوال ہے، کیا ان کو کوئی گناہ مل رہا ہوگا یا نہیں ملے گا؟ اچھا، جو آپ کا پہلا سوال ہے، اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا کوئی ریلیجن ہوگا، ماں باپ کا، بالکل، اور آپ اس ماحول سے باہر نکلیں گے، جائیں گے، تو وہاں پر بھی کوئی آپ کو ایک ایسے کلچر میں یا ایسی تہذیب میں آپ رہتے ہیں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، جی، تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی تو چال چلن، کوئی ڈھنگ طریقہ ہوگا، اور آپ خود اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ انسان ان باتوں سے بچے کہ جس سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور وہ کام کرے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی۔ تو بحیثیت ایک فرد کے، ایک مسلمان ہونے کے، کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی تو عائد ہوتی ہیں نا۔ یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے کہ ریلیجن کا مذہب ہے یا نہیں ہے، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسٹیٹ وہاں پر تو مداخلت کرے گی نہیں جہاں پر کوئی بے امنی ہوگی، جہاں پہ کچھ انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا یا انتشار پیدا ہوگا، تو وہاں پر تو ریاست کچھ نہ کچھ تو مداخلت کرے گی۔ ہمارے ساتھ لڑکا اور لڑکی الگ کہیں پہ جاتے ہیں، ان کی درمیان شادی نہیں، اس سے آگے چلتے ہیں نا۔ ابھی دوسرا سوال آپ کا، اسٹیٹ تو دکانیں بھی بند کروا دیتی ہے، پھولوں کی ریڑیاں الٹا دیتی ہے۔ اچھا، جو دوسرا آپ کا سوال ہے اسی میں آپ ہی کا یہ بات شامل ہو جائے گی۔ ہمارا جو کام ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین بتائیں، سکھائیں، نصیحت کریں، دعوت دیں، یہ بنیادی طور پر ہمارا کام ہے۔ باقی لوگوں کا جو معاملہ ہے، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینے والے ہیں۔ ریاست، اسٹیٹ وہاں پر مداخلت کرے گی جہاں پر کوئی بے امنی کی صورت بنے گی، جہاں پر فرد کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، جہاں پر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کا سوال اٹھے گا، وہاں پر ریاست مداخلت کرے گی۔ باقی جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دوں، دین کی طرف بلاؤں، یہ میرا کام ہے۔
وہ مجھے سر انجام دینا چاہیے. لیکن جب میں اپنے حدود سے باہر نکل کر ایک خدائی فوجدار بن کر میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں تو یہ بھی ایک دوسری انتہا ہو جاتی ہے, ایکسٹریم ہو جاتی ہے, جس سے معاشرے میں پھر مسائل جنم لیتے ہیں, پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی میں بھی تو تجاوز کر رہا ہوں نا اپنے اختیار سے. بالکل. اب علامہ ابن قیم نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ برائی جتنی پھیلی ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے غلط تصور سے, بالکل اتنی برائی خود برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلی. یعنی جب امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو میں سمجھ نہیں پا رہا, میں سمجھتا ہوں بس میری اب یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو لہٰذا میں ڈنڈا لے کر چلا جاؤں اور میں روکوں جا کر. نہیں, ایسا نہیں ہے. میری جو ذمہ داری بنتی ہے ایز اے عالم, اسکالر, دین کے طالب علم کے, کہ میں لوگوں کی اصلاح کا کام کروں, لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کروں, ان میں خدا کا خوف پیدا کروں, ان کو دین سمجھاؤں, ان کے اخلاق کو بہتر کروں, تزکیہ کی تعلیم دوں, تقویٰ بتاؤں ان کو. یہ میری ذمہ داری ہے. باقی ریاست کی اپنی حدود ہیں کہ ریاست جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ اپنے معاملات, ماحول, حالات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتی ہے. صحیح. سر ایک یہ بتائیے گا کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنا, اس بارے میں روایات میں ملتی ہیں, سنا ہے کہ ایک عابد کی جو 70 سالہ عبادت ہے اس سے یہ بہتر ہے, تو اس بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے ایسی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کوئی سند نہیں ہے ان کی. بس اتنی سی بات ہے کہ ایک عالم کے پاس بیٹھنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک شخص بیٹھ کر اکیلا کوئی کتاب پڑھتا ہے اور اکیلا بے استاذہ ہوتا ہے. اگر ایک شخص کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے, اسے اپنا استاد مانتا ہے, تو اس کا یہ سفر سمٹ جاتا ہے. یعنی آپ سالہ سال مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں, اخذ کرنا چاہتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. لیکن استاد کا ایک جملہ ہوتا ہے, ایک نقطہ ہوتا ہے, وہ آپ کے کئی سالوں اور کئی دنوں کے سفر کو سمیٹ کر آپ کو نتیجتاً ایک بات سمجھا دیتا ہے. بالکل صحیح. سر ایک شخص کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, اب اس کرائے کے گھر پہ چوری ہوتی ہے, چور اس گھر کا بھی سامان کئی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو وہ جو گھر کا سامان اٹھایا گیا ہے وہ جو مالک مکان ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا یا کرایہ دار کو اس سامان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ جب اس نے اپنا مکان ہینڈ اوور کر دیا مالک نے اور کہا کہ اب آپ اس پورشن میں آپ آل ان آل ہیں, یہ جو چیزیں ہیں جو میری مکان کے اندر موجود ہیں یہ ساری آپ ہی کی حفاظت میں ہیں, یہ سب کچھ کرائے نامے پر لکھا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, تو اس لیے جب ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو ذمہ دار پھر کرائے دار ہوگا. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ, یعنی کوڑا جہاں ڈالا جاتا ہے, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جنت میں جو کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے, یہ بات بطور مثال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ وہ جو ایک معمولی سی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی جنت کی اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے اور اس سے بہتر بھی ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.